فرماتا ہے انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کہ میرا گھر تعمیر کر رہے ہو، اب تم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح صاف ستھرا کرنا ہے۔ بولا کس لیے ستھرا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جو اس کا طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے ستھرا کرنا ہے۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر ان لوگوں کے لیے پاک اور صاف کرنا ہے جو اس میں اعتکاف پر بیٹھنے والے ہیں، اعتکاف پر بیٹھنے والے ہیں۔ اور پھر تیسرے لوگ فرمایا والرکع السجود، پھر ان لوگوں کے لیے اس کو تیار کرنا ہے کہ جو لوگ اس میں آ کر رکوع کریں گے اور سجود کریں گے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عبادت معتکف ہونا یعنی اعتکاف پہ بیٹھنا یہ کوئی صرف امت محمدی کا اعزاز نہیں ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے ادوار سے یہ اعتکاف کا سلسلہ اسی طرح چلا رہا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ عبادت جو ہے یہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ اعتکاف پرانے دوروں سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے دوروں سے چلا آ رہا ہے۔ اب اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اور شان اور رفعت کے کیا کہنے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے جو 10 دن رمضان المبارک کہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ حج کرتا ہے، اس کے لیے اس کو لاکھوں روپے کی رقم درکار ہے، لاکھوں روپے جمع کرے گا، پھر جانے کی تکالیف، سفر کی پریشانیاں، رہائش کے مسائل، آنے جانے کے مسائل، ناواقفی، زبان کی پرابلم، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود طے کرنے کے باوجود جب بندہ سارا کچھ کر جائے گا، 8-10 لاکھ روپیہ بھی خرچ کرے گا، سفر بھی کرے گا، مشکلات بھی دیکھے گا، طواف بھی کرے گا، سب کچھ کرنے کے بعد جب واپس گھر پہ آئے گا اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ رب نے اس کا حج قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ دیکھیں نا، ایسا ہی ہے نا، یا کوئی حج کر کا انداز آتا ہے نا مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا ہمارا حج قبول ہے کوئی ایسا بندہ؟ نہیں ہے۔ کیوں کہ رب کی طرف سے یہ عبادت ہے، اور عبادت اس کے جو قبول ہونا اور نہ قبول ہونا یہ ایک راز ہے جو رب کے پاس، وہ رب جانتا ہے کس کی ذات کس کی عبادت کو اس نے قبول کیا، کس کی عبادت کو اٹھا کر پھینک دیا، رد کر دیا۔ مالک ہے نا، وہ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ نے عمرہ کیا، عمرے پہ بھی آپ نے 2-3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ لگایا، آپ کر کے آ گئے، لیکن آپ کے پاس کوئی سند کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کا عمرہ قبول ہے یا نہیں قبول۔ لیکن یہاں پر جو مسجد میں 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ کرے گا، حضور نے فرمایا 1 حج اور 1 عمرہ نہیں، فرمایا 2 حج اور 2 عمرے، اور وہ بھی مقبول، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو دیکھیں نا، اس سے بڑی اور آسانی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑا اور اعزاز ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑا اور ثواب اور اجر کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر، نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی پریشان۔ دیکھیں نا کہ حج کرنا، عمرہ کرنا یہ امیر لوگوں کا کام ہے۔ کس پر ہے یہ حج؟ کس پر فرض ہے؟ اور بڑے جیسے تو جیسے غریباں تو نہیں فرض حج۔ صاحب استطاعت جو لوگ ہیں، جو مال رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہیں، آج ان پر فرض کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھو کہ وہ جن پر حج فرض ہے وہ لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، پر ان کے پاس سند قبولیت کی نہیں ہے۔ جو غریب 10 دن آ کر مسجد میں اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا 2 حج اور 2 عمروں کا اس کو مقبول کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا معمول، آپ ہمیشہ اعتکاف پر بیٹھے، ہمیشہ آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ غزوہ بدر کا موقع، فتح مکہ کا موقع آیا، جس سال مکہ فتح ہوا، یعنی حضور کا یہ وصال کا آخری سال تھا،
اور اس میں کیا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا. کیوں کہ فتح مکہ والے سال آپ مصروفیات کی بنا پر اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکے تھے، اور پھر آپ نے اس کی حالانکہ قضا نہیں ہے لیکن اس کا ثواب اور اجر پانے کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا اس کا ثواب پانے کے لیے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ماہ مقدس پورے رمضان المبارک کا آپ نے اعتکاف فرمایا اور آپ نے 10 دن اعتکاف گزارا. صحابہ سے فرمایا میرے غلاموں کہ میں نے یہ 10 دن کا اعتکاف اس لیے کیا تاکہ میں شب قدر پا سکوں، یعنی جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. فرمایا لیلۃ القدر کی رات پانے کے لیے میں نے یہ 10 دن کا اعتکاف کیا. پھر اگلے دن 10 دن پھر آپ نے نیت فرما لی. پھر دوسرے عشرے کا آپ نے پھر اعتکاف فرمایا. جب 20 دن ہو گئے پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، کہا میرے غلاموں کہ میں نے 20 دن کا اعتکاف اس وجہ سے کیا تھا تاکہ مجھے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے، لیکن آج میرے 20 دن پورے ہوئے تو رب ذوالجلال کی طرف سے جبریل آیا اور جبریل نے آ کر خوشخبری دی، اے پیارے آقا آپ جس لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں وہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر پوشیدہ رکھ دی گئی ہے. آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے. اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے نشانیاں بیان فرمایا اس رات میں زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوگی، گرمی بھی نہیں ہوگی، بس بڑا معتدل سا موسم ہوگا، ہلکی ہلکی سردی ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی اور خوبصورت سا ماحول ہوگا. عبادت کرنے کو آپ کا من کرے گا اور آپ کو نیند کا بھی غلبہ ہوگا. یہ بھی بات ہے کہ آپ کو نیند بہت زیادہ آئے گی. پھر فرمایا صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح کا وقت ہوگا، جب صبح کا آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی پیشانی جو ہے وہ گرد آلود ہوگی، یعنی مٹی لگی ہوئی ہوگی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب 21ویں شب آئی تو 21ویں شب کو ہم سارے صحابہ اکرام اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سب نے شب بیداری کی اور عبادت میں مصروف رہے. رات کو ہلکی ہلکی سی بارش کی چند بوندیں برسی اور صبح دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کی جو چھت تھی اس میں سے پانی آیا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے سجدہ کیا. ہم نے دیکھا کہ حضور کی پیشانی پہ مسجد نبوی کی مٹی لگی ہوئی تھی. محبت سے بولیں سبحان اللہ. اور وہ مٹی لگی ہوئی تھی. تو پھر صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج کا دن ہی لیلۃ القدر کا دن ہے. حضور نے فرمایا ہاں میرے غلاموں آج کا دن ہی، آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب کی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. سب کی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آخری جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں کوئی ایک رات ہو سکتی ہے. اور زیادہ تر گمان جو ہے بڑے اولیاء کرام فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی شب قدر کو پایا یعنی لیلۃ القدر کو پایا تو وہ رات ہم نے 27ویں پائی ہے. یعنی زیادہ گمان جو ہے وہ 27 کو آتا ہے. اس لیے امت مسلمہ زیادہ تر اہتمام جو ہے وہ لیلۃ القدر کا اہتمام جو ہے وہ 27ویں کو کرتی ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعتکاف پر بیٹھ جائیں اور اعتکاف پر بیٹھ کر فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ جب ساری راتوں کو بیٹھیں گے ان میں سے جو رات بھی لیلۃ القدر کی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما دے گا اور سے آپ ضائع نہیں ہوں گے. پھر وہ رات اس رات کی تو کیا شانیں ہیں، اس کی عظمت اور مقام کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال جس کی عظمت اور شانیں بیان فرما رہا ہے. لیکن اب پہلی امتوں پر ایک مرتبہ حضور پریشان ہوئے کہ پہلی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ کوئی 1000 سال جی رہا ہے، کوئی 800 سال، کوئی 500 سال. حضور پریشان ہوئے، دل میں خیال آیا کہ بھائی پہلی لوگوں کی عمریں تو زیادہ تھیں، پہلے لوگوں کی عمریں تو زیادہ تھیں اور زیادہ جتنی زندگی ہوگی اس میں ان کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے. اب میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، اب ان کے اعمال تو کم ہوں گے. اس وجہ سے حضور کے دل میں ایک پریشانی آئی کہ پہلی عمریں تو امتیں تو اعمال میں میری امت سے آگے بڑھ جائیں گی. جب یہ خیال آیا تو رب ذوالجلال نے پہ تحفے کے طور پر محبوب کو یہ رات عطا فرمائی اور فرمایا محبوب جو اس ایک رات کی شب بیداری کرے گا، ایک رات کتنی، ایک رات میں بیدار ہو کر اپنے رب کو یاد کرے گا
فرمایا اس کو 1000 مہینوں کے برابر میں اجر عطا فرما دوں گا، ایک رات کا۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف بندہ 1000 مہینہ عبادت کرے گا، تب جا کے اس کو وہ اجر ملے گا۔ ایک وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو صرف ایک رات بیدار ہونا ہے، ایک رات جاگ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کے برابر اجر دے رہا، لیکن اس کو بھی پانا ہے۔ سونے سے کام نہیں چلتا، کوشش کرنی ہے۔ 2 دن رہتے ہیں، آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے، دیکھیں نا مصروفیت کا، میں نے ابھی 2 دن پہلے بھی تراویح کے بعد بھی بات کی تھی کہ یہ ہمارا دین جو ہے نا، یہ قربانیاں مانگتا ہے، جوانیاں مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب سب چیزوں کی قربانیاں دے دیں تو آخر میں خیال آیا کہ سب سے محبوب چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، اس کی قربانی دینی ہے۔ ہاتھ پاؤں باندھے جکڑ کر دے گئے، جا کے جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو بیٹے سے پوچھا، بیٹا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا، یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا ہے بابا جان، ذبح کیا کرنا ہے، جو دل چاہتا ہے کرو، انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ دین ہمارا قربانیاں مانگتا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب ویلے ہوں، نکمے ہوں تو اٹھ کر مسجد کا رخ کر لیں، مسجد میں آ جائیں، نہیں، بلکہ اپنا خاص ٹائم جو ضروری ٹائم ہے، آپ مصروف ہیں، آپ اپنے کام کاج میں ہیں، آپ اپنی دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہیں، آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں، اس میں سے آپ وقت نکال کر جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر 10 دن ڈیرا لگائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بدلہ بھی اسی طرح اجر عظیم کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکات آپ کو نصیب فرمائے، اور تاکہ اس کے ساتھ رمضان المبارک کی جو خاص برکتیں ہیں، جو مدعا اور مقصد ہے، وہ ہم سب کو نصیب ہو سکے۔ وہ نصیب ہونا ضروری ہے، کیوں؟ وہ نصیب اس صورت میں ہوگا کہ اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے لیے لو لگا لینا اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا۔ اب لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا، مسائل پوچھتے ہیں کہ بھائی اعتکاف میں، لیکن وہ جو اسلام گنجائش دیتا ہے پھر وہ اس سے کچھ زیادہ ہی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جیسے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اعتکاف کے دوران جو باہر سے آتے ہیں ان کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں؟ علماء نے تو یہی کہنا ہے نا کہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ معتکف حضرات بس باہر کے جو بھی آتا ہے بیٹھ جاتے ہیں گپے مارنے کے لیے۔ حالانکہ وہ اجازت صرف اتنی صورت میں ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی آئے اور آ کر آپ سے کوئی خاص کام ہو، کوئی اجازت طلب کرنی ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی کام پوچھنا ہو، یا آپ نے کچھ منگوانا ہو، اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن لے کر بیٹھ جانا، دنیاوی امور پر گفتگو کرتے ہوئے رہنا، یہ ضائع کر دینے والی بات ہے۔ پھر موبائل فون کا استعمال وہ اتنا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی تھوڑی بہت اجازت اس صورت میں دیا تاکہ بندہ مجبور نہ ہو، کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، لیکن وہ لے کے اسی کو بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسجد سے باہر نکل کا تعلق ہے، اگر بلا شرعی عذر آپ نے مسجد سے باہر قدم رکھ دیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اعتکاف کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے واجب اعتکاف، ایک ہے سنت مؤکدہ، ایک ہے نفلی اعتکاف۔ واجب وہ ہوتا ہے جو آپ نے منت مان لی کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس چیز کی منت مانتا ہوں کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، یہ آپ پر واجب ہے۔ اور پھر سنت اعتکاف وہ ہے کہ جو 10 دن کا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنت اعتکاف کرتے رہے، وہ سنت ہے۔ اور پھر نفلی اعتکاف اسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں، بیٹھیں اور مسجد میں انٹر ہوں تو آپ یہ ارادہ کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ آپ جب تک آپ مسجد میں موجود ہیں آپ اعتکاف میں ہیں، آپ جب جی چاہے آپ کا مسجد سے باہر گئے آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اندر آ رہے ہیں، پھر آپ اعتکاف کی نیت کریں گے، پھر باہر گئے، پھر اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو اس کا یہ ہے کہ یہ اسی طرح آپ کرتے رہیں۔ اور نفلی اعتکاف ویسے بھی حضور کی سنت ہے کہ مسجد میں جب بھی داخل ہوں تو نفلی اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، کیوں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ سب کام منع ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ جب اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں آپ اعتکاف ضرور بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا کامل اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔